اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج غالباً 8 جون ہے یا 7 ہے، تو میں خیبر پختونخوا میں ہوں، دیر کے علاقے میں۔ مجھے جو آج آپ سے بات کرنی ہے یہ میرے دل کی کیفیت بھی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو میں آج مسکرا رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہوں گے میں کسی وجہ سے مسکرا رہا ہوں اور تھوڑا سا ہنس بھی رہا ہوں۔ ویسے سنت عمل بھی ہے، میں اسی لیے مسکرا رہا ہوں کہ آدمی جب پہلے غلطی کرتا ہے سوچتا نہیں، پھر اس کے بعد جب اس کو بھگتنا پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے مصیبت بنتی ہے۔ اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ کسی کی مصیبت میں اس سے ہنسنا نہیں چاہیے، اس کی مذاق نہیں اڑانا چاہیے اس کی مصیبت میں۔ لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے جو کچھ باتیں آج اس طرح سے کروں گا شاید آپ کو عجیب لگیں۔ یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، جو چھڑے ہیں، کنوارے ہیں، وہ دور ہو سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے وہ ویڈیو سکپ کر کے آگے پیچھے جا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں، 3 باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میاں اور بیوی کے اندر اختلافات پیدا کرتی ہیں، گھر کو جدائی کی طرف لے جاتے ہیں، گھر کو ختم کرنے کی طرف لے جاتی ہیں۔ آج سے کچھ 4-5 دن پہلے مجھے ایک بہن کا فون آیا، ہاں، اس کے شوہر سے میری دعا سلام ہے، اور وہ بھی یہ عملیات کا کام کرتا ہے، میری شاگردی میں بھی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا جی وہ آپ کا شاگرد گھر سے بھاگ گیا ہے، غائب ہے، یا پتہ نہیں اغوا ہو کر چلا گیا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹی آپ مجھے صحیح سی بتائیں اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو خیر میں ان کو سمجھتا تھا کیونکہ میرا آنا جانا تھا ان کے گھر میں، تو میں اس بچی کی کیفیتوں کو، اس کے معاملات کو میں کافی حد تک جانتا بھی تھا۔ تو میں نے کہا مجھے سچ بتائیں۔ کہتے نہیں جی وہ اس نے کپڑے بدلے ہیں، بڑا موبائل گھر پر رکھ کر چلا گیا، تو میں اس وجہ سے آپ سے کانٹیکٹ کر رہی ہوں۔ تو خیر میں نے ذرا چیک آؤٹ کیا، میں نے کہا بیٹی آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے نزدیک ہے، پہنچ جائے گا۔ لیکن وہ عورت کو تو مصیبت بنی ہوئی تھی کہ پہلے تو میں نے غصہ کیا، اب میں کیسے اس کو برداشت کروں۔ تو محترم سامعین، جب پھر میرا اس سے رابطہ ہوا، مجھے اس کا کانٹیکٹ نمبر ملا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار آپ گھر سے کیوں بھاگے ہوئے؟ میں نے کہا میں تو سنتا تھا کہ لڑکیاں اور عورتیں بھاگتی ہیں اور آپ بھی بھاگے ہوئے ہیں۔ کہتے قاری صاحب میری بیوی مجھ پر شک کرتی ہے۔ پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، 3 باتیں جو آپ کے اندر جدائی ڈلوا سکتی ہیں۔ میری بیوی مجھ پر شک کرتی ہے۔ میں نے کہا کیوں شک کرتے ہیں؟ کہتے جو میرے پاس مریض لڑکیاں آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، تو اس پر تو وہ اس کا سچ جو شک تھا وہ سچ میں بھی مبتلا تھا اس میں، وہ اس وجہ سے کہ اس کی بیوی نے جو مجھے ریکارڈنگ سینڈ کی تو میں خود حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یار اپنے کسٹمر سے یا اپنے مریضوں سے اس طرح کوئی معالج بات کرتا ہے، ایسی فضول، ایسی غلط نازیبہ باتیں کرنا جس کو ہم سیکسی زبان استعمال کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ اس میں وہ چیزیں تھیں، میرے پاس ریکارڈنگ اب بھی موجود ہے، کسی کی امانت ہے تو میں اس کو سنبھال کر رکھا ہوا میں نے۔ تو خیر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا جی یار یہ تو بات ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ کے اندر بھی کچھ مسئلہ ہے، میں نے کہا آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اپنے مریضوں کو اس طرح سے ڈیل نہیں کیا جاتا جیسے آپ کرتے ہیں، کیونکہ میرا اس سے ایک شاگردی والا بھی سسٹم ہے، استادی شاگردی والا، تو میں نے کچھ چیزیں اس کے سامنے کھول کر بیان کی۔ میں نے کہا جی دوسرا کہتا جی یہ میری عزت نہیں کرتی، یہ میرے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، یہ میرے بہن بھائیوں کی عزت نہیں کرتی، اس وجہ سے میں اس سے بھاگا ہوں۔ تیسرا یہ کہتا جی دوسروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے بے عزت کرتی ہے، جو بھی لڑکیاں اس کو باتیں کرتی ہیں تو یہ اس پر عمل کرتی ہے۔ تو میری بہنیں، میری بیٹی ہیں، میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ 3 چیزیں کبھی بھی اپنے اندر نہ لائیں، اس کو ختم کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے شوہر بھی پھر ہوائی جہاز بن کے گھر سے غائب ہوں، تو پھر آپ کسی پیر صاحب کو، کسی قاری صاحب سے آپ رابطہ کرتی رہیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جس طرح بھی ہے آپ اس کو برداشت کریں، اس کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ اس سے آپ کا نکاح ہو چکا ہے، تو آپ برائے مہربانی اس سے گزارا کریں۔ تو ابھی وہ بہن اتنی پریشان ہے، وہ بچی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا آج کے دن میں، آج جو میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، میری ان سے بات ہو گئی ہے اس لڑکے سے بھی، تو وہ کہتا ہے جی میں استاد جی انشاءاللہ تعالیٰ آج اپنے گھر پر پہنچ جاؤں گا، لیکن میری بیوی اگر مجھے پھر اس طرح معاملات کرے گی تو پھر میں اسے چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ تو میں نے خیر اس کو سمجھایا، میں نے کہا اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، جو بھی معاملات ہے بہرحال۔ تو جو میرا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ایک تو شک نہ کریں فضول میں، دوسرا اس کی عزت کریں، اس کے ماں باپ کی عزت کریں، تیسرا دوسروں کی باتوں میں آپ نہ آئیں۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ اس کو اپنا لیتی ہیں، آپ اس پر عمل کر لیتی ہیں، آپ ان 3 چیزوں سے دور ہو جاتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر بہت اچھا بسے گا، آپ کے معاملات بہتر ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ میری ان باتوں پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک شیئر بھی کریں گے، اور ہمارے چینل کو واقعی ہی آپ سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلموں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔